السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 14 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا درس شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 42 سے، جس کا عنوان ہے نواقضہ ای نواقض الوضوء، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ صاحب کتاب نے یہاں 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو آئیے وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں، ہم اسے بالترتیب دلیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ما خرج من السبیلین القبل والدبر، اگلے یا پچھلے شرمگاہ سے کچھ بھی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلے شرمگاہ سے جیسے پیشاب ہے، مزی ہے، ودی ہے، منی ہے، تو ان چیزوں کے نکلنے کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جہاں تک پچھلے شرمگاہ کی بات ہے تو اس سے یا تو پاخانہ نکلے گا یا تو ہوا خارج ہوگا۔ تو پاخانہ نکلے یا ہوا خارج ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لقول اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بھی شخص پاخانہ یا پیشاب سے فارغ ہو کر آئے تو اس سے وضو کرنا چاہیے۔ وہو کنایۃ عن قضاء الحاجہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اسے وضو کرنا ہوگا، چاہے پیشاب سے فارغ ہو کر آئے یا پاخانہ سے فارغ ہو کر آئے، اسے وضو کرنا ہے۔ وَلِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتودع، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا جب اس سے حدث واقع ہو جائے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ یعنی جب حدث ہو جائے گا تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب حدث کسے کہتے ہیں؟ یہی سوال حضرموت سے آیا ہوا ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث ہو جانے کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوگی تو حدث کسے کہتے ہیں، سمجھا دیجئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح کر دی اور اس کو سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا فساء او دورات، پھسکی ہے یا تو گوز مارنا ہے، یعنی ہوا خارج کر دینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ کہ اللہ کے رسول نے اذا احدث کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، کسی سے زور سے ہوا خارج ہو یا آہستہ ہوا خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کما ينقضہ، جیسے کہ اسے توڑ دیتا ہے خروج المزی والودی، مزی اور ودی کا نکلنا، یعنی مزی اور ودی نکلنے کی وجہ سے جس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے پیشاب اور پاخانہ کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال المنی والودی والمزی، اما المنی فہو الذی منہ الغسل، تو منی کے خروج ہونے سے، منی کے نکلنے سے غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اما الودی والمزی، جہاں تک ودی اور مزی کی بات ہے تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اغسل ذکرک او مذاکیرک، اپنے شرمگاہ کو دھو لو، وتوضأ وضوءک للصلاۃ، اور جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے وضو کر لو۔ تو گویا کہ ودی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس سے انسان اتنا ہی ناپاک ہوگا کہ جتنا کہ وضو کرنے سے پاکی حاصل کیا جا سکے۔ دوسری چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ہے النوم المستغرق، گہری نیند۔ گہری نیند میں سو جانا، اس کا مطلب ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ الذی لا یبقى معه ادراک، ایسی نیند ہو کہ اس نیند کی موجودگی میں ادراک باقی نہ رہے، وہ سمجھ نہ سکے کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ سواء کان ممکنا مقعدته من الارض ام لا، برابر ہے چاہے وہ زمین پر بیٹھے ہو یا پھر سویا ہو، تو لیٹ گیا ہو یا بیٹھا ہو، اگر گہری نیند میں وہ غرق ہو گیا، بالکل گہری نیند میں اگر آ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لحدیث صفوان بن عسال، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے وہ کہتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے تھے کہ اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ ہم لوگ 3 دن اور 3 رات تک اپنے موزے کو نہ اتارے بلکہ اسی پر مسح کر لے، الا من جنابۃ، لیکن حالت جنابت میں یہ موزہ اتارنا ضروری ہو جاتا، لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کی وجہ سے یا پاخانہ کی وجہ سے یا سو جانے کی وجہ سے موزہ اتارنے کے لیے نہیں کہتے۔ فسوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین النوم والبول والغائط، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند، پیشاب اور پاخانہ کے درجات کو برابر کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ یعنی پیشاب کرنے سے جس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے پاخانہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے اور سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سو جانے کی وجہ سے یا پاخانہ اور پیشاب کرنے کی وجہ سے موزہ اتارنا ضروری نہیں ہے۔ اگر جنابت واقع ہو جائے، سے احتلام ہو جائے یا پھر بیوی سے جمع کر بیٹھے تو پھر نہانے کے لیے اس کو موزہ اتارنا پڑے گا، پھر وہ نہائے گا، وضو کرے گا، پھر اس کے بعد موزہ پہن سکتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہلکی نیند ہوگی، جھپکی آئے گی، اونگ آئے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وکاء السہو فمن نام فلیتوضا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العین وکاء السہو، جہاں تک آنکھ کی بات ہے، یہ آنکھ دبر کی یعنی پچھلے شرمگاہ کی بندھن ہے۔ فمن نام فلیتوضا، تو یہ حفاظت کرنے والا ہی اگر سو جاتا ہے، یعنی آنکھ اگر بند ہو جائے، آنکھ اگر سو جاتی ہے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ آنکھ کے بند ہونے کے بعد گہری نیند میں آ جانے کے بعد اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے پچھلے شرمگاہ سے ہوا خارج ہوا یا نہیں ہوا، تو لہٰذا اس کو وضو کرنا ہی پڑے گا۔ والوکاء بکسر الواو، وکاء میں جو واو ہے واو پر زیر پڑھا جائے گا۔ الخیط الذی یربط بہ الخریطہ، تو وکاء کی تعریف یہ ہے کہ وہ دھاگا جس سے تھیلا کو باندھا جاتا ہے، تو اس دھاگے کو وکاء کہتے ہیں، اور آنکھ کو وکاء یعنی بندھن کہا گیا ہے کہ آنکھ جو ہے پچھلے شرمگاہ کی بندھن ہے، یعنی پچھلے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تک آنکھ بیدار رہتی ہے، آنکھ جاگتی رہتی ہے، تب تک احساس رہتا ہے کہ پچھلے شرمگاہ سے کیا نکلا یا کیا نہیں نکلا، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ والسہ بفتح السین المہملہ، سین میں تشدید پڑھا جائے گا، سین پر تشدید ہوگا۔ وکسر الہاء المخففہ، اور گول ہا جو ہے اس ہا کو مخفف پڑھا جائے گا، یعنی تشدید نہیں ہوگا۔ اور السہ کا معنی ہے الدبر، پچھلا شرمگاہ۔ والمعنی، اور معنی کیا ہے اس کا؟ العین وکاء السہ، اس کا معنی بیان کر رہا ہے الیقظۃ وکاء الدبر، بیداری یہ پچھلے شرمگاہ کی بندھن ہے۔ ای حافظۃ ما فیہ من الخروج، پچھلے شرمگاہ کے راستے سے نکلنے والی تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کون؟ آنکھ۔ لأنہ ما دام مستيقظا، اس لیے کہ جب تک وہ بیدار رہتا ہے، احساس کرتا رہتا ہے بما یخرج منہ، کیا چیز اس راستے سے نکلا اس کا احساس کرتی رہتی ہے۔ تو جب تک آنکھ نہیں سوتی ہے، آنکھ جاگتی رہتی ہے، تب تک اس راستے سے کیا کچھ نکل رہی ہے اس کا احساس کرتی رہتی ہے، لیکن جو ہی آنکھ سو جائے تو پھر احساس بھی بند ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس راستے سے کیا نکلا، لہٰذا گہری نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اونگ آنے سے یا ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عشاء کی نماز کے لیے پہلے حاضر ہو جاتے تو ان کو نیند آنے لگتی، یہاں تک کہ ان کا سر جھکنے لگتا، تو اونگ کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گہری نیند میں آ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، زوال العقل بسکر او مرض، بیماری یا نشے کی وجہ سے عقل اگر زائل ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لأن الذهول عند هذه الاسباب ابلغ من النوم، اس لیے کہ نشہ اور بیماری کے وقت غفلتی
بڑھ جاتی ہے نیند کے مقابلے میں، اس سے بھی ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، مس الفرج من غیر حائل، بغیر پردہ کے ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر انڈائریکٹ ہاتھ لگاتا ہے کپڑے کے اوپر سے، پردے کے اوپر سے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اسے وضو کر لینا چاہیے۔ تو لہٰذا پردے کے اوپر سے اگر ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا پردہ کے ہاتھ ڈال دے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم هل هو الا بضعۃ منک، اور اللہ کے رسول نے ایک شخص سے کہا تھا، اس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اگر ہم اپنے شرمگاہ پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا تھا، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے شرمگاہ پہ ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے، فهو بضعۃ منک ان لم يقترن بالمس شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى۔ یہاں پر ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص شہوت کے ساتھ اپنے شرمگاہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر شہوت نہ آیا ہو، نارمل حالت میں اگر ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بات بے دلیل ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس کے پیچھے ہم نہ پڑے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پردے کے اوپر اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور پردے کے اندر سے اگر ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ان دونوں باتوں پر دو دلیل پیش کی گئی، من مس ذکرہ فلیتوضا، یہ ہے پردے کے نیچے سے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا هل هو الا بضعۃ منک، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے اوپر ہاتھ دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، اکل لحم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لحدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تودؤ من لحم الابل، تم لوگ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرو، ولا تودؤ من لحم الغنم، اور بکری کے گوشت کھانے سے وضو نہ کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور دیگر جانوروں کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتودؤ من لحوم الغنم، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اتودؤ من لحوم الغنم، کہ ہم بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں گے؟ بکری کے گوشت کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان شئت تودع وان شئت لا تتودع، چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، اتودع من لحم الابل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کریں؟ کیا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، نعم، ہاں، تودع من لحم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اونٹ کے گوشت جب تم کھا لو تو پھر وضو کرو۔ تو 5واں نمبر یہ ہے، تو 5ویں چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے کہ ما یجب لہ الوضو، کس چیز کے لیے وضو کرنا بالکل واجب اور ضروری ہے، وما یحرم علی المحدث، اور محدث پر یعنی بے وضو شخص پر وہ کون سی چیز ہے جو حرام ہے۔ نمبر 1، الصلاۃ، نماز، نماز کے لیے وضو کرنا بالکل ضروری ہے، اور بے وضو شخص کے لیے نماز پڑھنا بالکل حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جو سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنا چاہو تو مکمل اچھی طرح سے وضو کر لو۔ تو لہٰذا وضو کرنا ضروری ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور بنا وضو کی نماز پڑھنا حرام ہے۔
वलिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसलिए भी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सलातन बिग़ैर तुहूरिन, अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर वज़ू के नमाज कबूल नहीं फरमाता है। लिहाजा नमाज की अदायगी के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 2 जिसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है वो है तवाफ़ बिल बैत, खाना काबा का तवाफ़ करना, यानी खाना काबा की तवाफ़ करने के लिए वज़ू करना ज़रूरी होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तवाफ़ बिल बैत सलातुन, खाना काबा का तवाफ़ करना ये नमाज है, और ऐसी नमाज है इल्ला अन्नल्लाह अहल्ल फ़ीहिल कलाम, कि इस नमाज में अल्लाह ताला ने बातचीत करने को जायज़ करार दिया है, हलाल करार दिया है। तो लिहाजा तवाफ़ के लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है, और बिना वज़ू के तवाफ़ करना, चक्कर लगाना ये भी हराम है, बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ना भी हराम है। तो 2 चीज़ है जिसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 तवाफ़ बिल बैत यानी खाना काबा का तवाफ़ करना। तो ये था आज का सबक।